السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر لازمی دیکھیے گا، اور ایک تو پوری دیکھیے گا یہ ویڈیو، چونکہ چند موبائل ایپس یہ جو گیمز ہوتی ہیں، چیٹنگ گیمز ایک تو بالخصوص یہ بچوں کے ساتھ چند انسان اور کمپیوٹر تو چلو کھیل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن انسان نما شیطان بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیٹنگ کے ذریعے بہت برے کاموں تک آپ کے بچوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پہلے یہ پوری ویڈیو آپ نے لازمی آخر تک دیکھنی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ ایک رپورٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہاں سائٹ پہ آ بھی ہوگی، تو یہ آپ نے پہلے دیکھنی ہے کہ ایز پر اسکائی کی ایک رپورٹ کے مطابق پہلا پوائنٹ انہوں نے جو رکھا ہے اپنی رپورٹ میں، سائبر غنڈہ گردی کے نام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بچوں کے لیے ایک آن لائن دنیا میں فرار ہونے کی صلاحیت حقیقی زندگی سے راحت فراہم کرتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ وہ کون ہے، وہ کس سکول میں جاتے ہیں، یا وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ گمنامی دونوں طریقوں سے کاٹتی ہے۔ یہ ناقص اسپورٹس مین شپ کے گیمر ورژن کے طور پر شروع ہو سکتا ہے، جیسا کہ گیٹ سیف آن لائن نے نوٹ کیا ہے۔ کچھ کھلاڑی اپنی گمنامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے کھلاڑیوں کو غمزدہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کھیل کو کم لطف اندوز کرتے ہیں۔ اس میں کل سٹیلنگ شامل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب غمگین مطلوبہ اہداف کو فتح یا گرفت میں لے لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ دوسرے کھلاڑی ان تک پہنچ سکیں، یا نچلے درجے کے کھلاڑیوں کی ترقی کو روکنے کے لیے اعلیٰ سطح کی چیلنجوں کے گروپوں کو زنجیروں میں جکڑنا، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں اس گیم میں، یعنی جو وہ ہار جاتے ہیں۔ اس طرح کا ہو جاتا ہے معاملہ، گیمز میں ایسا ہوتا ہے۔ اگلی ان کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کیسپرس کہے گی کچھ معاملات میں غم سائبر بدماشی تک بڑھ جاتا ہے، اگرچہ سائبر غنڈہ گردی کی افسوسناک طور پر شمار شکلیں ہیں۔ کچھ شکلیں گیمنگ پلیٹ فارمز کے لیے مخصوص ہیں۔ سرگوشی میں سائبر غنڈے براہ راست کھلاڑیوں کو نقصان دہ اور نقصان دہ پیغامات کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں، یا عالمی چیٹ چیلنجز کو ان کے متاثرین کے بارے میں توہین آمیز تبصروں کے ساتھ اسپام کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں۔ یا سیف آن لائن کے مطابق بچوں اور والدین کے لیے ان کے اختیارات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر گیمز کھلاڑیوں کو دوسرے صارفین کے چیٹ اور پیغامات کو بلاک کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں بدماشی کے الفاظ یا اعمال گیم کی سروس کی شرائط کے خلاف ورزی ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی جارحانہ گفتگو کو لکھنا یا اسکرین شاٹ لینا اور گیم ایڈمنسٹریٹرز کو اس کی اطلاع دینا ہمیشہ اچھا خیال ہے، یعنی یہ ہمیشہ اچھی چیز رہتی ہے کہ اگر آپ ان کا جو ہے اگر کوئی آپ کو ایسے بچوں کو میسیجز غلط آتے ہیں تو وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر گیم کی اتھارٹیز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو اس کی جو ہے درخواست دے سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ آتا ہے رازداری کے مسائل۔ اسٹے سیف آن لائن یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ بچے کبھی بھی ایسے صارف نام نہ بنائیں جو ان کے اصلی ناموں سے مشتق ہوں، یا اس کی کوئی اور ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات ظاہر ہوں، جیسا کہ ان کا مقام یا عمر کے مطابق۔ آن لائن گیمنگ کی سماجی نوعیت سائبر مجرموں کو بات چیت میں ہیرا پھیری کرنے کی اجازت دیتی ہے،
وہ آپ کے بچوں کے ایک عام چیٹ چینل میں اکٹھا کر سکتے ہیں اور پھر ذاتی پیغامات بھیجنا شروع کر سکتے ہیں جو تفصیلی ذاتی معلومات طلب کرتے ہیں. گیمز اور دیگر ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کر کے ہیکرز دوسرے موجودہ اکاؤنٹس سے جیسے کہ سوشل میڈیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کے بچے کے نام پر نئے اکاؤنٹس، یہاں تک کہ پورے ڈیجیٹل شناختیں بھی قائم کر سکتے ہیں. جعلی یعنی کہ جیسا کہ کسی بھی آن لائن فارم میں ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی ذاتی معلومات نہ دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مختلف گیمز پلیٹ فارمز اور اکاؤنٹس میں صرف نام اور پاسورڈ مختلف ہوں. اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیے گا، اس میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے آن لائن شکاری. یہ بھی موجود ہوتے ہیں آن لائن ہنٹرز. آن لائن شکاری عام طور پر برے گیمرز ہوتے ہیں جو کم عمر شکاروں کو راغب کرنے اور تیار کرنے کے لیے ویڈیو گیمز کا استعمال کرتے ہیں. یہ نامناسب پیغامات، ویب کیم چیٹس، یہاں تک کہ آمنے سامنے ملاقاتوں تک پہنچ سکتا ہے، جو بہت ہی بری چیزوں کا جو ہے باعث بن سکتے ہیں. اس رپورٹ میں جو لکھا ہوا آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ بولا بھی نہیں جا سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ انتہائی غلط حد تک آگے جو ہے چیٹنگ کے ذریعے کہیں بلانا اور بلیک میل کرنا، مختلف بچوں کی تصاویر غلط نکلوا کر انہیں بلیک میل کر کے کیا کروایا جا سکتا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ان طرح کی چیزوں کا باعث جو ہے یہ گیمز بن سکتی ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز بھی شاید کہ اب نہیں گئی. انٹرنیٹ سیفٹی 101 کے مطابق آن لائن گیمنگ شکاریوں کو ایک قسم کا مشترک آن لائن تجربہ بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو در حقیقت بچے کا محافظ، ساتھی اور اتحادی بن جاتا ہے. ایک سخت تعریف کو شکست دینے یا کھیل کی نئی سطح کو تلاش کرنے کے بعد شکاری ان مشترکہ تجربات کی بنیاد پر نوجوان گیمرز کے ساتھ ایک بانڈ بناتے ہیں اور انہیں مزید ذاتی علاقے میں جانے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سے معاملات میں شکاری بچوں کو ان سے الگ کر کے ان کے والدین سے الگ کر کے اور حقیقی زندگی کے دوستوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واحد وہ شخص جو انہیں واقعی سمجھتا ہے اس مسئلے کا مقابلہ کرنے کا مطلب ہے اپنے بچوں کو سے آن لائن خطرات کے بارے میں بات کرنا اور ان کے گیم پلے کی قریب سے نگرانی کرنا ہے. یعنی اگر آپ ان کی نگرانی کرتے ہیں تو پھر تو بچا جا سکتا ہے. خیر یہ آگے آپ ایک جو ہے اس میں ایک ویڈیو ایک اور جو اینکر ہیں ان کی یا ان کا آپ یہ کلپ ایک دیکھیے گا سگا یہ کیا کہتے ہیں. میں نے ایک گھر میں 10 سال کی ایک بچی کو ایک گیم کھیلتے دیکھا، لوڈو سٹار. اب وہ جو بندہ سامنے اس کے بیٹھا تھا وہ مسلسل اس گیم سے زیادہ اس بچی میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور اس کی سیکشل گرومنگ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اس سیکشل گرومنگ یہ ہوتی ہے کہ جن باتوں کا اس کو پتا نہیں وہ اسے بتا کر اس طرف ابھار رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر کی ڈیٹیلز لے رہا تھا. کیا آپ اب یہ انہیں الاؤ کریں گے اپنے بچوں کو کہ اپنے گھر کی ذاتی معلومات کسی کو فراہم کریں؟ اور اس طرح کے غلط ایک تو لوگ جو ہیں وہ گیمز آپ کے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح کبھی بھی ہو سکتا ہوتا ہے. آگے چلیے گا کچھ گیمز کے میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. لاما لوڈو اینڈ چیٹ روم کے نام سے ایک گیم آ جاتی ہے. یہ بھی بچوں کو بالکل نہیں کھیلنی چاہیے، احتیاط سے کھیلنی چاہیے کھیلنی ہے تو، ورنہ تو چیٹ لاک کر کے یا بلاک کر کے تو کھیل سکتے ہیں. آگے بنچ ہاؤس پارٹی وتھ گیمز، اس میں بھی یہ آپشن موجود ہے، یہ بھی کھیلنی احتیاط سے ہی چاہیے. اور لوڈو سٹار بھی یہی گیم ہے اور اس کو تو بہت محتاط ہو کر کھیلنا چاہیے. اور آگے ٹاپ ایس سیکنڈ چوائس، یہ بھی ایک گیم آ جاتی ہے. یہ بھی
بہت بری گیم ہے جو کہ ان کو جو ہے کھیلنی احتیاط سے چاہیے. ہیگو پارٹی چیٹ اینڈ گیمز کی یہ گیم آ جاتی ہے, یہ بھی بہت محتاط ہو کر یہ کھیلنی چاہیے. تو میرے والدین سے بچوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ گیمز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں خدا را یہ ذرا زیادہ ہی احتیاط سے محتاط ہو کر گیم کا جو چیٹ کے لیے جو بھی آپشنس وہاں ہوتے ہیں موجود ان کو بلاک کر کے اگلے کے تو آپ کھیل لیں, ورنہ ادروائز یہ گیم کسی بھی بچے کے لیے مفید نہیں, بلکہ مفید تو چلو کوئی نہیں, وہ تو الگ معاملے, خطرناک بہت زیادہ ہو سکتی ہیں یہ, تو انہیں نہایت احتیاط سے ان کے ساتھ کھیلا جائے. اللہ